نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صرف لگی کیا ہے آگہی کیا ہے، صرف لگی کیا ہے آگہی کیا ہے، تیرگی کیا ہے روشنی کیا ہے، تیرگی کیا ہے روشنی کیا ہے. آدمی نے سمجھ لیا سب کچھ، یہ نہ سمجھا کہ آدمی کیا ہے. میں وقت کی راہ گزر میں کھڑا ہوں اور میرے سامنے روز و شب کا عروج و زوال اور لیل و نہار کی طویل تاریخ ہے. بنیادی انسانی رویے، قوموں کی تقدیریں اور اخلاقیات کی تباہی میرے معصوم تمناؤں کے خوبصورت محل کو زمین بوس کر رہے ہیں. میرے وجود کی امنگیں مجھے مستقبل کے نئے خوابوں کو سوچنے پر مجبور کر رہی ہے. جناب والا، میری فہم و فراز ایک لمحے کو ڈگمگاتی ہے. میں خود سے سوال کرتا ہوں کہ کیا میں انسانیت کی شب تاریخ سحر کر سکوں گا؟ کیا میں آج کا بچہ اور کل کا معمار اس قوم کی تعمیر کر سکوں گا؟ کیا میں اپنی امنگوں اور ترنگوں کے ساتھ اپنی دنیا بدل سکوں گا؟ جناب والا، اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑے اس بچے کو جواب نہ میں ملتا ہے کہ میں اپنی دنیا کو کیسے بدلوں گا. کہ میرے قول و فعل میں تضاد ہے، میرا ظاہر میرے باطن سے مختلف ہے. میں امیر اور غریب کے ساتھ یکساں سلوک نہیں کرتا. میں گورے کو کالے سے ممتاز سمجھتا ہوں. اور سب سے بڑھ کر جناب والا، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر توکل رکھنے کے بجائے دنیاوی طاقت پر یقین رکھتا ہوں. تو آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا میں دنیا بدل سکتا ہوں. نہیں 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 جناب والا، ہرگز نہیں. صدر جی وقار اور پھر مایوسی کے اس گرداب میں ایک تارا چمکتا ہے. میرا یقین میری مایوسی پر غالب آتا ہے. تاریکی کے پیچھے چھپی ہوئی روشنی میری آنکھوں کو چکا چوند کر دیتی ہے اور ایک غیبی آواز آ کر مجھ سے کہتی ہے، جلال آتشوں پر کے سحاب پیدا کر، جلال آتشوں پر کے سحاب پیدا کر. اجل بھی کانپ اٹھے، اجل بھی کانپ اٹھے وہ شباب پیدا کر. تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر، تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر. جو ہو سکے تو ابھی انقلاب پیدا کر. جناب والا، میں نہیں کے گرداب سے ابھی پوری طرح باہر نہیں آیا تھا کہ میرے کانوں میں آواز پڑتی ہے کہ تم تو اس نبی کے غلام ہو جس نے ہر طرح کے جنگی ساز و سامان سے لیس کفار کے 1000 کے لشکر کے مقابلے میں 313 مجاہدین کو کھڑا کر دیا تھا. حالات یہ تھے کہ کسی کے پاس تلوار تھی تو ڈھال نہ تھی، ڈھال تھی تو تلوار نہ تھی. جب نبی عزیز شان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 313 کو لڑایا تو چشمے فلک نے دیکھا کہ آپ نے دنیا تو کیا پوری کائنات کا نقشہ بدل کر رکھ دیا. جناب والا، میری سوچ کا دائرہ بدل جاتا ہے، عقل کی گتھیاں سلجھ جاتی ہیں اور میں پکار پکار کر کہنے لگتا ہوں کہ ہاں میں دنیا بدل سکتا ہوں. اگر میں رب رحمان اور نبی عزیز شان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی ہر طاقت تسلیم کر لوں تو یقیناً میں دنیا بدل سکتا ہوں. اگر میں حیدر کرار کی تلوار بن کر چمکوں تو ہاں میں دنیا بدل سکتا ہوں. اگر میں خالد بن ولید کی للکار بن کر نکلوں تو ہاں میں دنیا بدل سکتا ہوں. اگر میں آج اپنے اندر 313 والا جذبہ پیدا کر لوں اور سب سے بڑھ کر جناب والا ایک سچا مرد مومن بن جاؤں تو ہاں میں دنیا بدل سکتا ہوں، بدل سکتا ہوں، بدل سکتا ہوں. تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ لو تم بھی سنو، حاکم بھی سنے، ایک بات سنانے آیا. لو تم بھی سنو، حاکم بھی سنے، ایک بات سنانے آیا. میں پھر سے ممولے کو لے کر شاہی سے لڑانے آیا. جمہور کے خونے ناحق سے، جمہور کے خونے ناحق سے رنگین ہے جن کی دیواریں، میں ان شاہی ایوانوں کی دیوار گرانے آیا. اس دارالرسم کی محفل میں، اس دارالرسم کی محفل میں حق کہنے کا دستور نہیں، میں اس دستور کو بدلوں گا. یہ بات بتانے آیا ہوں، یہ بات بتانے آیا ہوں. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.